ایف سی کالج لاہور کا گریجویٹ ہوں. 97 میں میں لاہور آ گیا. لاہور میں 15 تھانوں میں ایس ایچ او رہا. اس وقت میں ایس ایس پی سی سی ٹی لاہور میں ایز اے ریجنل آفیسر سرو کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو بتائیں گے, ناظرین کو بتائیں گے کہ سی سی ڈی میں اور اس میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ ہم جرم کی بیماریوں کے اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹرز ہیں. پھر وہ معاملہ سی سی ڈی کو ریفر کیا جاتا ہے اور جو سی سی ڈی پھر ایسے کرمنلز کو ہینڈل کر رہی ہے, ٹیکل کر رہی ہے, کرائم کو نیچے لا رہی ہے کے سامنے. سی سی ڈی سوائے ریڈز کے یا ٹریننگ کے یہ یونیفارم کا استعمال نہیں کریں گے. ٹاپ پر ایڈیشنل آئی جی ہیں اور پھر سب سے نیچے ہمارے جوان جو بیس بنا رہے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر اچھا, ہم اس بندے کو گرفتار کر لیں گے تو پھر قانون کے مطابق ہم اس کو آگے ڈیل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پنجاب میں اس وقت سی سی ڈی چھائی ہوئی ہے جی. جس سے بھی آپ بات کریں گے وہ سی سی ڈی کی بات کرے گا. اور جب مجھے پتہ چلا کہ سی سی ڈی کی ٹوٹل نفری کتنی ہے, ملازمین کتنے ہیں, تو آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ 5000 لوگ, افسران بھی اور اس میں کانسٹیبلان, محتاطان, جو بھی عملہ ہے, ٹوٹل 5000. اور آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ پنجاب میں کتنے پولیس ملازمین ہیں. پولیس میں پنجاب کی جو نفری ہے وہ تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ ہے. اور کرائم پہ کنٹرول آپ دیکھ لیں کہ 5000 پولیس افسران نے, جنہیں میں افسران ہی کہتا ہوں کیونکہ میری نظر میں کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک سارے پولیس افسران ہیں, تو انہوں نے کیسے کنٹرول کیا. آج اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے جناب آفتاب احمد پھلروان صاحب کو. آفتاب احمد پھلروان صاحب ایس ایس پی ہیں اور آر او ہیں لاہور ریجن کے. سر کیسے ہیں آپ؟ ہاں صاحب, تھینک یو ویری مچ. آئی ایم فائن. آپ خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ. اچھا آفتاب صاحب, ذرا اپنے بارے میں بتائیے. مجھے اتنا تو پتہ ہے آپ 93 کے ڈائریکٹ انسپیکٹر ہیں, اور اس کے بعد آپ نے کہاں جوائننگ کی, کیا کیا, تھوڑا سا ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں. جی خان صاحب, سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے چینل کے ذریعے سی سی ڈی کے حوالے سے بات کر سکوں, موقف بیان کر سکوں. جو کچھ مسکنسیپشنز ہیں سی سی ڈی کے بارے میں وہ میں کلیئر کر سکوں. اور جہاں تک آپ نے میرا انٹروڈکشن پوچھا ہے, میں ایف سی کالج لاہور کا گریجویٹ ہوں. ایف سی کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج چلا گیا. وہاں میں نے لاء کیا اور لاء کرنے کے فوراً بعد میں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا, جس میں 15,000 امیدوار اپیئر ہوئے تھے 100 سیٹوں کے اگینسٹ. اچھا, اور 100 سیٹوں میں 65 پاس ہوئے تھے. اچھا جی, اور اس میں اس سلیکشن میں میں میرٹ میں بڑی اچھی پوزیشن پہ سلیکٹ ہوا. ڈی کورس میں نے ڈسٹرکٹ اوکاڑا سے کیا, اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ لاہور آپ کو اوکاڑا ڈسٹرکٹ ملا تھا, الاٹمنٹ ہوئی تھی, رینج ملی تھی آپ کو؟ اوکاڑا میرا ڈومیسائل کا ڈسٹرکٹ ہے. اوکے, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ کا جو ڈی کورس وغیرہ ہے, اے بی سی ڈی جی ڈیفینیٹلی وہ ہوتا ہے, ڈی انویسٹیگیشن کا ہوتا ہے, انویسٹیگیشن کا کورس ہوتا ہے. تو میں ادھر جوائن کیا, پھر ادھر میں نے کورسز کرنے کے بعد پھر 97 میں لاہور آ گیا. اور اس کے بعد میری سروس کا زیادہ تر حصہ لاہور میں ہی گزرا. لاہور میں 15 تھانوں میں ایس ایچ او رہا, پھر 6 سرکلز میں ایس ٹی پی او رہا, پھر ادھر ایس پی مختلف ڈویژنس میں رہا. فیصل آباد میں نے مدینہ ٹاؤن ڈویژن اور صدر ڈویژن ایز ایس پی کمانڈ کی. اور اس وقت میں ایس ایس پی سی سی ٹی لاہور میں ایز اے ریجنل آفیسر سرو کر رہا ہوں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بطور ایس ایچ او کام کیا, ڈسٹرکٹ پولیس میں کام کیا, پھر ڈی ایس پی آپ بنے, وہ بھی ڈسٹرکٹ پولیس میں, پھر آپ ایس پی بنے, وہ بھی ڈسٹرکٹ پولیس میں, تو ابھی آپ آ گئے سی سی ڈی میں. تو آپ لوگوں کو بتائیں گے, ناظرین کو بتائیں گے کہ سی سی ڈی میں اور اس میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ ہاں صاحب, چونکہ آپ پولیس میں بہت پریکٹیکل آپ نے سروس دی, اور جنوبی پنجاب میں آپ کو ایک آئیکونک پولیس افسر کے طور پہ جانا جاتا ہے. ہم پولیس میں آپ کا بہت احترام کرتے ہیں. اور آپ نے یہ جو سوال کیا بڑا ٹیکنیکلی ٹرکی سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ سی سی ڈی پنجاب پولیس کا ہی ایک حصہ ہے. اوکے, ورکنگ میں تھوڑا فرق ہے. جو ڈسٹرکٹ پولیس کی جب ہم بات کریں گے تو پھر ہم پولیس اسٹیشن کی بات کریں گے, کیونکہ پولیس اسٹیشن بیسک یونٹ ہے ڈسٹرکٹ پولیس کا. پولیس اسٹیشن ملٹیپل ڈیوٹیز کرے گا. اوکے, وہ لا اینڈ آرڈر بھی دیکھے گا, وہ جلسے جلوس دیکھے گا, وہ لوگوں کے ایسے معاملات بھی
اپلیکیشنز کو چیک کرے گا. سی سی ڈی صرف آرگنائزڈ اور ہینیس کرائمز کو ڈیل کرے گا. سی سی ڈی نے جو عام کیسز ہیں ان کو ڈیل نہیں کرنا ہے. ہم اس طرح سمجھ لیں کہ ہم جرم کی بیماریوں کے اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹرز ہیں. اچھا. ہمارے پاس بگڑا ہوا کیس آئے گا, اس کو پھر ہماری جو ٹیم ہے وہ اس کے تمام ڈائمینشنز کو دیکھے گی, مرض کو تشخیص کرے گی اور تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج کرے گی. سو ہم صرف سیریس اور آرگنائزڈ کرائمز کو ڈیل کرتے ہیں, اور ہم کرمنلز کے جو کارٹلز ہیں, جو مافیاز ہیں, جو گینگ ہیں, ہم ان کو ہینڈل کرتے ہیں. اور ایسے کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں جو عام طور پہ پولیس اسٹیشن کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں یا وہ اس کو افیکٹولی ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے, تو پھر وہ معاملہ سی سی ڈی کو ریفر کیا جاتا ہے. اور جو سی سی ڈی پھر ایسے کرمنلز کو ہینڈل کر رہی ہے, ٹیکل کر رہی ہے, کرائم کو نیچے لا رہی ہے, وہ اب آپ کے سامنے ہے. اچھا, اس کی بہت سے دوستوں کو سی سی ڈی کی آرگنائزیشن کے بارے میں بالکل نہیں پتا جی کہ اس کی ترتیب کیا ہے, اور خاص طور پہ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ سی سی ڈی کی یونیفارم کیوں نہیں ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی باقی پولیس میں تو یونیفارم ہے, اس میں یونیفارم کیوں نہیں ہے. اس کا ذرا تفصیل سے آپ جواب دیں گے آرگنائزیشن کے بارے میں. جی خان صاحب, آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو آپ نے اس کی آرگنائزیشن کے بارے میں, پھر یہ سوال کہ یہ جیسے اس وقت بھی میں بیٹھا ہوں تو میں بغیر یونیفارم کے جی بیٹھا جی ہوں. ایسا ہی ہے. ہم کورس میں بھی پیش ہوتے ہیں تو بغیر یونیفارم کے پیش ہوتے ہیں, اور اس سلسلے میں قانون میں متعلقہ ایک نوٹیفیکیشن بھی آئی جی صاحب پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی طرف سے ایشو ہو چکا ہے کہ سی سی ڈی سوائے ریڈز کے یا ٹریننگ کے یہ یونیفارم کا استعمال نہیں کریں گے. آرگنائزیشن ہماری بڑی کمپیکٹ ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے. پنجاب میں ٹاپ پر ہمارے ایڈیشنل آئی جی جناب سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں. پھر تمام جو ہماری ڈویژن یا رینجز ہیں اس کا آر او انچارج ہے, اور آر او ایس ایس پی یا ایس پی رینک کا آفیسر ہے. اس کے بعد اس کے نیچے ڈی او ہیں جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں, ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ آفیسر ہے. اس کے بعد پھر آ گیا تحصیل پہ ٹی او ہے, تحصیل آفیسر. پھر اس کے نیچے پولیس اسٹیشن کا ایک ایس ایچ او ہے. تو یہ ایک پیرامڈ بن رہا ہے. پیرامڈ میں ٹاپ پر ایڈیشنل آئی جی ہیں, اور پھر سب سے نیچے ہمارے جوان جو بیس بنا رہے ہیں. تو اس طرح ہماری پورے پنجاب میں ایک آرگنائزیشن, اور یہ آرگنائزیشن اس طرح ایک ٹیم ہے. ٹیم کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی, اور پھر تمام ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ہائیلی کلوزلی کنیکٹڈ. اس طرح ہے کہ فرض کریں اس آرگنائزیشن کا میں بتا رہا ہوں کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے. میں ایک گینگ کی تفتیش کر رہا ہوں لاہور میں, پتہ چلتا ہے کہ اس گینگ کا ایک ممبر اس وقت ڈی جی خان میں بیٹھا ہے. اب میں اگر یہاں سے ٹیم روانہ کروں تو کئی گھنٹے لگیں گے اسے پہنچنے میں. ہم نے وہاں پہ, میں اگر آ رہا ہوں تو میں آر او ڈی جی خان سے بات کروں گا جی کہ یہ بندہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے, یہ اس کی لوکیشن ہے. وہ اپنے ڈی او کو کہیں گے, ٹی او کہیں گے, اور ایک گھنٹے کے اندر اچھا ہم اس بندے کو گرفتار کر لیں گے. اور وہاں سے اطلاع آئے گی کہ یہ بندہ ہم نے گرفتار کر لیا ہے, تو پھر قانون کے مطابق ہم اس کو آگے ڈیل کریں گے. یہ ہمارا ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے. اور دوسرا آپ کا سوال کہ ہم یونیفارم کیوں نہیں استعمال کرتے. پولیس کے کئی شعبے ہیں جہاں پہ یونیفارم نہیں ہوتی, جیسے اسپیشل برانچ میں یونیفارم نہیں ہے. اس طرح جب کوئی کام کر رہے ہوں تو جو ہماری سی ٹی ڈی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, وہ یونیفارم استعمال نہیں کرتے. ہم نے لو پروفائل میں کام کرنا ہے, لائم لائٹ میں آئے بغیر کام کرنا ہے. ہم محکمہ پولیس کے وہ سپاہی ہیں جو شہرت کے لیے یا ذاتی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کام نہیں کر رہے. اچھا, ہم نے انٹیلیجنس کلیکشن کرنی ہے, ہم نے ریکیز کرنی ہے, تو اس وجہ سے ہم یونیفارم استعمال نہیں کرتے. ہاں, دو جگہ جہاں پہ ہم یونیفارم استعمال کریں گے وہ اس نوٹیفیکیشن میں درج ہے. جب ہم ٹریننگ پہ جائیں گے سی سی ڈی کے بندے, تو وہ یونیفارم استعمال وہ کریں پنجاب گے. پولیس والی یونیفارم ہوگی. یس, وہ پنجاب پولیس والی یونیفارم ہوگی. جیسے ابھی ہمارے انسپیکٹرز ایڈوانس کورس کے لیے گئے ہوئے ہیں تو وہ وہاں پہ یونیفارم پہنتے ہیں. دوسری صورت میں جب ریڈ کریں گے تو پھر ہم یونیفارم استعمال کریں گے, تاکہ جہاں پہ ریڈ ہو رہا ہے وہاں وسینٹی کو, گرد و نواح کو, اور جہاں جن پر ریڈ ہو رہا ہے ان کو پتا ہو کہ یہ پولیس ہے,
یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں، تو اس وقت ہم یونیفارم استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو۔